الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. وقال الله تعالى في موضع آخر: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. حاضرین محفل، بزرگان دین و ملت اور خواتین ملت اسلامیہ، عزیز بچوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا بے پایا شکر و احسان ہے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں دوسری رات نصیب فرمائی. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو اس رات کی اہمیت اور اس کی قدر و منزلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رات کی جو بھی فیوز و برکات ہے اللہ تعالیٰ اسے ہمیں مالا مال فرمائے. آمین. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. حاضرین گرامی، آپ حضرات کے سامنے سورہ حشر کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے، اور اس آیت کے اندر جو بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے وہ ہے کہ جنت والے اور جہنم والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے. لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ، اصحاب الجنۃ هم الفائزون. اہل جنت ہی کامیاب ہیں. اس دنیا کے اندر ہمارے یہاں کامیابی کے مختلف معیار ہم نے اپنے طور پر بنا رکھے ہیں. ہم نے یہ معیار قائم کیا ہے کہ جو اچھا کھاتا پیتا پہنتا اوڑھتا ہو وہ بہت کامیاب شخص ہے. ہم نے یہ معیار قائم کیا ہے کہ جس کی اچھی نوکری ہو اور جو آدمی صحت اور تندرستی کی زندگی گزارتا ہو وہ کامیاب ہے. ہم نے یہ معیار قائم کیا ہے کہ جو شخص بڑے عہدوں پر فائز ہو، اس کا روب اور دبدبا چلتا ہو، وہ کامیاب ہے. حقیقی معنوں میں یہ کامیابی نہیں ہے. اللہ رب العالمین کی نگاہ میں اسے کامیاب نہیں کہا جا سکتا ہے. ہماری نگاہوں میں یہ سب کامیابی کے معیار ہے، لیکن کامیابی کا معیار رب تعالیٰ کی نگاہ میں جو ہے وہ یہ ہے: فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. جو آدمی جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں جس کا داخلہ ہو گیا، فقد فاز، وہی شخص حقیقی معنوں میں کامیاب شخص ہے. تو دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں جہنم سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب ہونے والوں میں یعنی جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں جنتیوں والے اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جنت کے بارے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اعددت لعبادی الصالحین، میں نے جنت کو اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کیا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا اعدت للمتقین، جنت متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے. اور متقی کسے کہتے ہیں؟ متقی اسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا اسے کرنے کا حکم دیا ہے اسے بجا لائے، اور جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے اسے روکا ہے اس سے باز آ جائے، اسے متقی کہتے ہیں. اور صالحین، نیک لوگ، اسی کو کہا جاتا ہے جو اللہ کے بھی حق ادا کرتا ہو اور بندوں کے بھی حق ادا کرتا ہو، اسے صالح کہا جاتا ہے. ہم لوگ نمازوں کے اندر تشہد میں پڑھتے ہیں وعلی عباد اللہ الصالحین، اور سلامتی ہو اللہ کے نیک بندوں پر، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین.
تو اللہ کے نیک بندے کون ہیں؟ جو اللہ کا بھی حق ادا کرتے ہیں اور اس کے بندوں کا بھی حق ادا کرتے ہیں۔ ماں باپ ہیں تو ماں باپ کا حق ادا کرتے ہیں، بیوی بچے ہیں تو ان کا حق ادا کرتے ہیں، رشتہ دار ہیں تو ان کا حق ادا کرتے ہیں، دوست احباب ہیں، پڑوسی ہیں تو ان کا حق ادا کرتے ہیں۔ ایک انسان کے ساتھ رہتا ہے تو اس کا بھی حق ادا کرتا ہے، اسے صالح کہا جاتا ہے، اسے نیک کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا اعددت لعبادی الصالحین، میں نے جنت کو اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کیا ہے۔ اور جنت کیسی ہے؟ ما لا عین رأت، جسے نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا ہے، ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے سنا ہے، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ ہی کسی انسان کا دل اس کی لذت کو اس دنیا کے اندر محسوس کر سکتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین حدیث قدسی کے اندر ارشاد فرما رہا ہے۔ تو اب آپ سوچئے کہ جس جنت کا یہ مقام ہے اس کے لیے کچھ اسپیشل اعمال انجام دینے ہوں گے، اس کے محلات حاصل کرنے کے لیے آپ کو کچھ اسپیشل کارروائیاں کرنی ہوں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا کہ مجھے ایک محل کے پاس لے جایا گیا، اور وہ محل اس کے اندر کا حصہ سونے کا ہے، بڑا خوبصورت محل ہے۔ یرا ظاہرها من باطنها، اس کا اندرونی حصہ باہر سے دکھائی دے رہا ہے، باہر والا حصہ اندر سے دکھائی دے رہا ہے۔ بہت بڑا محل ہے، بہت شاندار محل ہے۔ میرا جی چاہا کہ میں اس کے اندر اپنا پیر رکھ دوں، داخل ہو جاؤں، لیکن داخل ہونے سے پہلے میں نے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے، تو مجھے بتایا گیا کہ یہ محل آپ ہی کی امت کے ایک فرد کا ہے۔ پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کا ہے؟ کہا کہ یہ محل عمر رضی اللہ عنہ کا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ عنہ کی غیرت کی وجہ سے پیچھے ہٹ گئے، اس میں قدم نہیں رکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، یہ واقعہ دو طرح سے ہے، ایک تو معراج کے موقع پر ہے اور ایک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا، دونوں طرح سے روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ عمر میں نے جنت میں تمہارا محل دیکھا ہے، میں داخل ہونا چاہ رہا تھا لیکن تمہاری غیرت نے مجھے منع کر دیا ہے، روک دیا ہے۔ عمر فاروق کہتے ہیں بی ابی انت و امی یا رسول اللہ اعلیک اغار، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ رونے لگتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہ کہیں میری غیرت بیجا تو نہیں ہو گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے اور آپ داخل نہیں ہوئے۔ میں آپ پر غیرت کر سکتا ہوں، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں آپ پر غیرت کر سکتا ہوں؟ کبھی نہیں کر سکتا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو داخل ہو جانا چاہیے تھا۔ تو یہاں پتہ چلا کسی کے گھر میں بلا اجازت داخل نہیں ہونا چاہیے، وہ چاہے خواب میں ہی کیوں نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اس محل میں قدم نہیں رکھے ان کی غیرت کی وجہ سے۔ ہم بے غیرت ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہمارے اندر نہ تو ایمانی غیرت ہے، نہ تو دینی غیرت ہے، اور نہ اسلامی اور ایمانی غیرت ہے۔ ہر طرح کی غیرتیں جو ہے بے حیائی میں تبدیل ہوتی جا رہی ہیں۔ وہ عمر فاروق ان کی غیرت ایمانی کی وجہ سے شیطان راستہ تبدیل کر دیا کرتا تھا، ان کے تقویٰ پرہیزگاری کی وجہ سے شیطان اپنے راستے بدل لیا کرتا تھا۔ ہمارے اندر بھی اگر وہ تقویٰ آ جائے، وہ غیرت ایمانی جاگ جائے، تو ہم بھی انشاءاللہ جنت کے حقدار اور جنت کے محلات کے مالک بن جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ ہم اپنی غیرت ایمانی کو جگائیں گے۔ آج کی رات ہم بیٹھ کر کے اللہ تعالیٰ سے اس ایمانی غیرت کا سوال بھی کریں گے، اپنے اندر وہ تقویٰ کی غیرت ضرور لے کر کے آئیں گے۔ تو وہ محل اس طرح کے محل جس کا ظاہری باہر سے، یعنی جس کا باطنی ظاہری طور پر دکھ رہا ہو اور جس کا ظاہر باطن سے نظر آ رہا ہو، غرفاً، بڑے بڑے محلات ہیں جنت کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محلات کا معائنہ کیا ہے، دیکھا ہے، پہلے سے بڑے بڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی جو دیواریں ہیں سونے چاندی کے اینٹوں کی ہیں،
وہاں کا برتن جو ہے سونے چاندی کا ہوگا، وہاں پینے کی جو نہریں ہیں، جو نل لگے ہوئے ہیں، پائپ لگے ہوئے ہیں، سونے چاندی کے ہوں گے، دودھ کی نہریں، شراب کی نہریں، شہد کی نہریں، پانی کی نہریں۔ لیکن یہ دودھ، یہ شراب، یہ پانی جب آپ پیئیں گے تو آپ کو لگے گا کہ دنیا کا ہی ہے، مگر ذائقہ دنیا سے بدلا ہوا ہوگا۔ 4 طرح کی نہریں ہوں گی، آپ جنت میں جہاں چاہیں گے ان نہروں کا پانی پی سکتے ہیں، شراب پی سکتے ہیں۔ دنیا کے اندر شراب پینا حرام ہے، اسے آپ پیئیں گے تو ظاہر سی بات ہے دنیا کا شراب پینے سے ایک آدمی ہلنے ڈلنے لگتا ہے، وہاں کا شراب پینے سے انسان کے اندر تازگی آ جاتی ہے، دماغ معروف نہیں ہوتا ہے۔ وہاں کا شراب پینے سے آدمی اول فول نہیں بکے گا، دنیا کا شراب پینے سے بیوی کو ماں بولتا ہے، ماں کو بیوی بولتا ہے، انسان رشتہ پہچاننے میں فرق کر لیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی نشہ آور چیزوں کو، شراب کو حرام قرار دیا۔ تو ہمیں بعض چیزوں کی قربانیاں دے کر کے جنت حاصل کرنا، اس کی نعمتیں حاصل کرنا۔ اس کی نعمتیں کیسی ہیں؟ لہم اجر غیر ممنون، نہ ختم ہونے والی نعمتیں۔ اتنی نعمتیں ہیں جنت کے اندر، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ دنیا کے اندر ہمیں ٹینشن رہتا ہے کہ یہ زیادہ کھا لے گا تو ابھی ختم ہو جائے گا، یہ زیادہ خرچ کر دے گا تو ابھی ختم ہو جائے گا، کل کہاں سے انتظام کریں گے۔ جنت کے اندر ان سب چیزوں کا کوئی ٹینشن نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، بہت زیادہ تمہیدی باتیں نہ کہتے ہوئے ان محلوں کے لیے کون سے اعمال انجام دینا ہے کہ وہ ہمارے حصے کے ہو جائے، کیا کرنا ہے ہمیں کہ ہم اس کے حقدار بن جائیں۔ آج کے درس میں ہم یہی چیز حاصل کر لیں گے۔ جنت کے لیے سب سے پہلی چیز یہ سوچ لیجیے کہ کوشش کرنی پڑتی ہے۔ دنیا کی کوئی بھی چیز حاصل کرنا ہو آپ کو تو آپ گھر بیٹھے آن لائن بھی کوشش کرتے ہیں۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ ہم سودا گھر بیٹھے بک کر دیے، اس کے لیے بھی کوشش کرتے ہیں، کون سا اپلیکیشن ہے، کیسے بک کرنا ہے، پیسے پے کرنا ہے، تمام تر کوششیں اس کے بعد اوکے مارتے ہیں آپ، اس میں بھی کوشش ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کوئی بھی چیز بنا کوشش سے آپ کو حاصل ہو جاتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے۔ تو جنت کے لیے بھی کوشش کرنی ہے، صرف آرزوؤں سے جنت حاصل نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے ایک شاعر کہتا ہے، بے عمل کو دنیا میں راحتیں نہیں ملتی، دوستوں دعاؤں سے جنتیں نہیں ملتی۔ یعنی جنت کے لیے عمل کرنا ضروری ہے، اس کے بعد دعا کیجیے۔ لا يرد القدر الا الدعاء، تقدیر کو سوائے دعا کے کوئی چیز نہیں بدل سکتی ہے، لیکن تقدیر میں کوشش بھی لکھی ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے جب پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اونٹ کو باندھ کے اللہ پر بھروسہ کروں یا اسے کھلا رکھ کر کے اللہ پر بھروسہ کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پہلے اونٹ کو باندھ دو، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو۔ تو اونٹ کو باندھنا یہ کوشش، تب جا کر کے اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ تو بے عمل کو دنیا میں راحتیں نہیں ملتی، دوستوں دعاؤں سے جنتیں نہیں ملتی، صرف آرزوؤں سے تمناؤں سے جنت نہیں حاصل ہونے والی ہے۔ حفت الجنت بالمکارہ، جنت ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دی گئی ہے۔ جو چیز ہمیں ناپسند ہے، مشکل لگ رہی ہے، مشقت والی دکھ رہی ہے، اس چیز کو اگر ہم انجام دیں تو ہمارے لیے وہ چیز جنت کے بدلے میں تبدیل ہو جاتی۔ جیسے ماہ رمضان کے اندر بہت سارے لوگوں کو بھوکا پیاسا رہنا، یعنی روزہ رکھنا بہت مشقت بھرا لگتا ہے۔ قیام اللیل ادا کرنا، انجام دینا انہیں بڑا مشقت کا سبب بنتا ہے، یا ان کو یہ ہے کہ کل صبح میں جانا ہے، تھوڑا سا شیڈول بنانا ہے اور کچھ بھی نہیں، صرف ہمارے نظریے کو تبدیل کرنا ہے، ہمارا نظریہ تبدیل کرنا ہے، سارا کام ہو جاتا ہے ماہ رمضان کے اندر، سب کچھ ہو جاتا ہے۔ آپ عبادتیں بھی کر لیتے ہیں، آپ نارمل دنوں میں بھی 12 بجے سوتے تھے، ماہ رمضان میں بھی 12 ساڑھے 12 بجے ہی سو رہے، کوئی 10 بجے نہیں سو جا رہا، 10 بجے تک تراویح پڑھ کے آپ اپنے گھر ہو لیتے ہیں۔ بس اپنا نظریہ تبدیل کرنا ہے، نیکی کے لیے اپنے ذہن کو تیار کرنا ہے۔ ہمارا ذہن نیکی کے لیے تیار نہیں ہے تو صرف آرزویں نہیں کرنی، ہمیں کوشش کرنی پڑتی ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو ہمیں عمل سے اپنی زندگی بنائیں، جنت بھی عمل سے بنتی ہے، جہنم بھی عمل سے بنتی ہے۔ اچھے اعمال سے جنت ہے، برے اعمال سے جہنم ہے۔ تو وہ اعمال جو اچھے ہیں، جنت میں لے جانے والے، ان عملوں میں سے میں نے بانٹا ہے بعض عملوں کو، بعض عملوں کو مسجد سے جوڑا ہے،
بعض اعمال متفرق طریقے سے آپ کو کرنے ہیں، ایسے چلتے پھرتے کر لیجیے، اپنے آپ کو بچا لیجیے۔ کچھ عملوں کا تعلق مسجد سے جڑا ہوا ہے، سب سے پہلے وہ اعمال جو مسجد سے متعلق ہیں وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز تحیۃ الوضو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو بندہ ہمیشہ باوضو رہتا ہے اور جب بھی اس کا وضو ٹوٹتا ہے 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، تو یہ ہمیشہ باوضو رہنا اور وضو ٹوٹے فوراً وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھنا اسے جنت میں لے جانے کا سبب ہے۔ یہ کام آسان ہے یا مشکل؟ کام آسان ہے یا مشکل ہے؟ مشکل ہے۔ اگر آپ مشکل کہتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے آپ کا قول ٹکرا ہے۔ نبی نے کہا ان الدین یسر، دین آسان ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ تنگی، ظلم، زیادتی نہیں کرنا چاہتا، تمہیں مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ تو اگر آپ کہتے ہیں مشکل ہے یہ، تو پھر یہ قرآن اور حدیث اس کا مطلب آپ کے قول کے خلاف جا رہے یا آپ اس کے خلاف جا رہے ہیں؟ نبی نے کہا دین آسان ہے، دین بہت آسان ہے، ہم بس میں نے کہا اپنا نظریہ تبدیل کیجیے، سوچ بدلیے۔ بس ہم اصل میں مومنانہ زندگی گزارنے کی عادت نہیں ڈال پا رہے ہیں، اس لیے ہمارے لیے چھوٹا سا چھوٹا نیکی کا عمل بھی پہاڑ جیسا دکھتا ہے۔ ایک صفحہ قرآن پڑھنا ہے، اس کو پڑھنے کے لیے ہم 4 دن سوچتے ہیں، 4 دن، کل سے شروع کریں گے، پرسوں سے شروع کریں گے، اچھا جمعرات سے شروع کریں گے، جمعہ سے شروع کریں گے۔ جمعہ آ جاتا ہے، سورہ کہف پڑھ لیے، اس کے بعد بولتے ہیں کہ اب تو تیر مار لیے، پھر ارادہ بدلتے بدلتے پھر 1 ہفتہ لگ جاتا ہے۔ تو ہم اپنی سوچ چینج کریں، خالی اپنی سوچ بدلیں، سوچ بدلیے، آپ کی زندگی بدل جائے گی، سوچ تبدیل کیجیے، جنت مل جائے گی انشاءاللہ۔ تو سب سے آسان عمل ہے یہ کہ مومن ہمیشہ پاک صاف رہے، مومن ناپاک نہیں رہتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن، جو لوگ کہتے ہیں میرے پاس صدقہ خیرات کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں کمزور آدمی ہوں، غریب مسکین آدمی ہوں، آپ سے روپے پیسے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ نہیں مانگ رہا آپ سے، یہ سارے اعمال آپ کر سکتے ہیں، بآسانی یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں۔ بلال رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے بلال رضی اللہ عنہ کے جوتوں کی آواز آ رہی ہے۔ پوچھا یہ کس کی ہے جوتوں کی آواز؟ فرشتوں نے بتایا کہ یہ جوتوں کی آواز جو کھٹ کھٹ کے چلنے کی آ رہی ہے وہ بلال رضی اللہ عنہ کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہے کہ مؤذن صاحب اور ان کی جوتوں کی آواز جنت میں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ معاشرے میں، محلے میں مؤذن صاحب کو حقیر سمجھا جاتا ہے۔ اگر واقعی معنوں میں مؤذن صاحب ایمان کی زندگی گزارے، مومنانہ زندگی گزارے، تو پورے سماج میں ان سے بہتر کوئی شخص نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے لمبی گردن اگر کسی کی ہوگی تو مؤذنین کی ہوگی، اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، قیامت کے دن گردن کے اعتبار سے، یعنی وہ بھیڑ میں گم نہیں ہوں گے بلکہ وہ بلند دکھائی دیں گے۔ ہر آدمی جیسے ان کی آواز سن لیتا ہے دور سے بھی، ایسے ان کو دور سے بھی دیکھ لے گا، لمبے گردن ہونے کی وجہ سے لمبائی ان کی بڑھا دی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذنین کی بڑی فضیلت بیان فرمائی، تو اگر وہ مومنانہ شان کی زندگی گزار لے تو ان کے بھی جوتوں کی آواز آگے آگے آ سکتی ہے۔ اور صرف وہی نہیں، نبی کی امت کا ایک ایک فرد اس پر عمل کر لے تو انشاءاللہ اس کے بھی پیروں کے جنت میں چلنے کی آواز آئے گی۔ ہم میں سے کسی کو چاہت ہے کہ ہمارے جوتوں کی آواز جنت میں آئے؟ کتنے لوگوں کی چاہت ہے؟ کسی کی نہیں ہے؟ ماشاءاللہ۔ ارے اچھی بات کہو تو بھی ہاتھ اٹھاؤ، بری بات کہو تو بھی ہاتھ اٹھاؤ، کیا کچھ تو تمیز رہنا چاہیے۔ اچھی چیزوں پر تو کم سے کم ہاتھ اٹھاؤ کہ ہاں ہمارے اندر یہ شوق ہے، یا تو کہو کہ شوق مر گیا ہمارا۔ تو نہیں چاہیے آپ لوگوں کو جنت میں اپنے جوتوں کے چلنے کی آواز؟ چاہیے انشاءاللہ، ہم سب کو چاہیے، ماں بہنوں کو بھی چاہیے، جو لوگ اوپر کی منزل میں ان کو بھی چاہیے، ہر ایک کو چاہیے، چھوٹے کو بڑے کو۔ اور اسی چاہت کے لیے ہم آج کی رات اس مسجد کے اندر جمع ہوئے ہیں، اسی چیز کی خواہش لیے ہوئے کہ اللہ ہمیں جنتی بنا دے، اسی کی خواہش لیے ہوئے ہم سب بیٹھے ہیں۔
بلال رضی اللہ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر آ کے پوچھتے ہیں کہ بلال کون سا عمل کرتے ہو کہ تمہارے جوتوں کی آواز آج کی رات میں نے اپنے آگے آگے سنی ہے؟ وہ سکھٹا جاتے ہیں یہ کون سی بات ہے، کیونکہ اس عمل کا پتہ کسی کو نہیں تھا سوائے ان کے، گھبرا سے جاتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کا ادنا سا غلام کوئی بہت بڑا عمل تو نہیں کرتا ہے، بس ایک عمل مجھے معلوم ہے جو میں کرتا ہوں کسی کو پتا نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ میں جب بھی بے وضو ہوتا ہوں یعنی میرا وضو ٹوٹتا ہے، پیشاب پیخانے یا اپنی حاجت ضروریات سے فارغ ہوتا ہوں تو میں فوراً وضو کر لیتا ہوں، اور وضو کر کے میں 2 رکعت نماز ادا کرتا ہوں۔ تحیۃ الوضو اسی کو کہا جاتا ہے، وضو کے بعد 2 رکعت نماز۔ آپ گھر کے اندر ہیں، اپنی حاجت ضرورت سے فارغ ہوئے، وضو کر کے آئیے، مصلی بچھائیے، 2 رکعت نماز ادا کر لیجیے۔ آپ مسجد کے اندر آ رہے ہیں، اپنی حاجت ضرورت سے فارغ ہوئے، وہی تحیۃ المسجد بھی ہے، وہی تحیۃ الوضو بھی ہے، بہت مشقت کرنے کی ضرورت نہیں کہ سب کو الگ الگ سے پڑھیں۔ آپ داخل ہوئے مسجد کے اندر، اذان ہوئی، مسجد میں آ گئے، تحیۃ الوضو تحیۃ المسجد کی نیت سے وہی 2 رکعت کافی ہے۔ ہمیشہ باوضو رہیے آپ، بہت آسان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ استقامت اختیار کرنا، باوضو رہنا، دونوں بہت آسان ہے، لیکن لوگوں نے اسے مشکل بنا دیا ہے، بہت آسان ہے۔ تو ایک عمل جو مسجد سے جڑا ہوا، چاہے اس کو مسجد میں کریں، عورتیں ہیں تو گھر میں بھی انجام دے سکتی ہیں، ہمیشہ باوضو رہنے کی عادت ڈال لیجیے، کیونکہ مومن ان المؤمن لا ينجس، مومن ناپاک نہیں رہتا ہے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہوگی کہ آپ صفائی ستھرائی کے عادی بن جائیں گے۔ دوسری چیز یہ ہوگی کہ وضو کرنے سے آپ کے گناہ صغیرہ جھڑ جاتے ہیں، ایک ایک قطرہ جو گرتا ہے یہ سب گناہوں کو پاک کرتا ہے آپ کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الحسنات یذهبن السیئات، وضو کرنا یہ نیکی کا کام ہے، اور نیکیاں گناہوں کو کھا جاتی ہیں۔ تو جب آپ نیکی کریں گے تو ہاتھ سے جو گناہ کیا ہے، وہ ہاتھ سے جو پانی کا قطرہ ٹپکے گا اس سے آپ کے گناہ جھاڑ دے گا۔ آپ نے آنکھوں سے کوئی گناہ کیا ہے تو آنکھوں سے بری چیز دیکھی ہوگی، وہ اس کا گناہ جھاڑ دے گا۔ منہ سے کوئی گناہ کیا ہوگا تو آپ کنی کریں گے تو اس کے ذریعے سے آپ کے منہ کے قطرے سے آپ کے گناہ جھڑ جائیں گے۔ پیر دھلیں گے تو پیر آپ گندی جگہوں پر چل کر کے گئے ہوں گے تو پیر دھلنے کے بعد جو پانی کا قطرہ ٹپکے گا اس سے سارے گناہ آپ کے صاف ہو جائیں گے۔ اس طرح سے آپ خارج ہوں گے، صغیرہ گناہوں سے صرف وضو کرنے سے مکمل صاف ہو جائیں گے آپ۔ یہ عمل بہت آسان ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اگرچہ آپ باوضو ہوں پھر بھی وضو پر وضو کیجئے، اس کی الگ فضیلت ہے۔ تازہ وضو کیجئے، ہمیشہ باوضو رہیے۔ جیسے نماز کا وقت ہو، کسی اور کام کی ضرورت پڑ جائے، فوراً آپ باوضو ہو جائیے، وضو پر وضو کیجئے، تازہ وضو کیجئے آپ۔ تو اس کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ فضیلت بیان فرمائی ہے۔ تو جنت میں ایک عمل جو لے جانے والا سب سے آسان عمل یہ ہے کہ آپ ہمیشہ کیا رہیں گے؟ باوضو رہیں، اور جب بھی وضو ٹوٹے آپ کا تو کیا کرنا ہے؟ 2 رکعت نماز پڑھنا ہے۔ یہ عمل آپ کو کہاں پہنچائے گا؟ جنت میں لے جائے گا۔ دوسری جو چیز ہے، مسجد کے اندر آپ داخل ہوتے ہیں الحمدللہ نماز پڑھنے کے لیے، نماز سے پہلے 15 منٹ 20 منٹ بعض مساجد میں وقت رہتا ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد بھی آپ کے لیے وقت ہی وقت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے صحیح مسلم کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے فرماتے ہوئے سنا کہ جو مسلمان بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے فرض نمازوں کے علاوہ روزانہ 12 رکعتیں نفل پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ پہلے بھی وقت ہے، بعد میں بھی وقت ہے۔ کتنی رکعت پڑھنا ہے؟ صبح و شام ملا کر کے 5 وقت کی نمازوں میں 12 رکعت۔ انہی 12 رکعتوں کو سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے۔ 2 طرح کی سنتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، بعض سنتیں ایسی ہیں جس کو آپ نے کیا بھی ہے، کرنے کا پرزور حکم بھی دیا ہے، اور بعض سنتیں ایسی ہیں جس پر صرف آپ نے حکم دیا ہے، اتنا مداومت کے ساتھ عمل نہیں کیا ہے، انہی کو ہم نفلی نمازیں کہتے ہیں، غیر سنت مؤکدہ ان کو کہتے ہیں۔ تو یہ سنت مؤکدہ ہیں۔ آپ کو کتنا پڑھنا ہے؟ 12۔ ایک ساتھ پڑھنا ہے؟ الگ الگ
कितना वक्फा है, फजर की नमाज में 2 रकात पढ़ना है, उसके बाद 5-6 घंटे के वक्फे के बाद फिर 4 रकात पढ़ना है जोहर से पहले, 15-20 मिनट के बाद, 25 मिनट के बाद फिर जोहर के बाद 2 रकात पढ़ना है आपको। ऐसा भी नहीं इस्लाम ने लगाया कि खाली सजदे पर सजदे करते रहो, गिरते रहो, पढ़ते रहो, उठते रहो, ये भी तो नहीं किया है, वक्फा दिया है। और ये वक्फे क्यों है? खुशू के साथ इन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी करने के लिए आप अंजाम दीजिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सिंतई रकातन, कितना 12 रकातें जो है दिन और रात की जो 5 वक्त की नमाजें हैं उनमें मिला करके आगे और पीछे पढ़ना है। इसका फायदा क्या होगा? जन्नत के अंदर एक घर बना दिया जाएगा, बुनिया लहू बैतन फिल जन्ना, या एक हदीस में कि उसके लिए जन्नत में घर बन गया, इधर आप मुकम्मल किए 12 उधर बन गया। तो मैं कहता हूं कि 360 दिन होते हैं साल के अंदर, अगर आप 360 दिन इसकी पाबंदी और एहतमाम इसका करते हैं तो आपके लिए साल भर में 360 महल तामीर, उतना दुनिया में उम्र बीत जाती है, 100 गज का प्लाट नहीं खरीद सकते आप। और वो 100 गज के प्लाट के पीछे हम मरे चले जाते हैं, उसी में सूद भी लेते हैं, उसी में कर्ज के तले भी डूबे जाते हैं। अल्लाह जन्नत में घर बनाने के लिए कह रहा है, फ्री में कुछ नहीं करना है, 1 रुपया खर्च नहीं करना है, ना कहीं से लोन लेना है, ना कहीं से कर्ज लेना है। करना क्या है? हर रोज जो है फर्ज नमाजों से पहले, फर्ज नमाजों के बाद सुन्नत मुअक्कदा का एहतमाम करना है। जन्नत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन घर बनाता है। सहाबा के जज्बात देखिए, उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान फरमाती, जब से मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस अमल को सुना, इस हदीस को सुना है, मैंने अपनी मौत तक, अपने मरते दम तक, या जब ये हदीस बयान कर रही तब तक कहती, तब से लेकर अब तक मेरी कोई भी सुन्नत मुअक्कदा नहीं छूटी, कोई भी सुन्नत मुअक्कदा मैंने नहीं छोड़ा। माँ बहनों से भी दरखास्त है, उस दौर की औरतों से कह दो, इस दौर की औरतों से कह दो कि उस दौर में भी औरतें थी तो उनसे आबाद एक घर ना हुआ, उनसे आबाद बस्तियां थी। वो नमाजों का भी एहतमाम करती थी, नवाफिल का भी एहतमाम करती थी। कुरान मजीद की घरों से उनके सुबह में तिलावत की आवाज आया करती थी। आज हमारे माँ बहनों को फुर्सत नहीं है, कुरान मजीद पढ़ना तो दूर की बात है, 5 वक्ता नमाजें तक नहीं पढ़ती है। 5 वक्ता नमाजों के वक्त उनके नाक के बजने की आवाजें आती थी। उस दौर की औरतों की आवाजें, सुबह में घर से कुरान मजीद की तिलावत की आवाज आती थी, बच्चे तिलावत करते थे। आज के माओं की आवाजें नहीं, कूलर की आवाज है तो उनके नाक बजने की आवाज, खर 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 लेके चलते रहती है। अल्लाह रहम फरमाए ऐसी खवातीन पर, जिन्हें अगर वो सुधर जाए तो घर जन्नत बन जाए, और अगर वो बिगड़ जाए तो घर जहन्नम बन जाए। और आज हमारे घरों में बेबरकती के अहम असबाब में से एक सबब यह है कि फर्ज नमाजों की पाबंदी हमारी माँ बहनों से नहीं हो पा रही है, और अगर उनसे है तो हमारे भाइयों से नहीं हो पा रही है। बहुत कम घराने ऐसे हैं कि मियाँ और बीवी दोनों पाबंद हो। अल्लाह हम सबको हिदायत अता फरमाए, अपनी कोताहियों पर इस्लाह की तौफीक अता फरमाए। तो हमें 5 वक्ता नमाजों से पहले और उसके बाद सुन्नत मुअक्कदा का एहतमाम करना। इसका फायदा क्या होगा? जन्नत में अल्लाह ताला हमारे लिए घर बनाएगा। ये जन्नत में ले जाने वाले अमाल में से एक अमल ये है। आपको अल्लाह ताला ने तौफीक दी है, आप 5 वक्ता नमाजी हैं, आप सुन्नत मुअक्कदा के पाबंद हैं, तो आप तहज्जुद की भी कोशिश कीजिए। हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ियल्लाहु अन्हुमा की हदीस है, या अय्युहन्नास अफ़शुस सलाम व अत्इमुत तआम व सल्लू बिल्लैलि वन्नासु नियाम। ऐ लोगो, सलाम को आम करो। एक हदीस में है, जिसे आप जानते हो उसे भी, जिसे आप नहीं जानते हो उसे भी सलाम पेश कीजिए। सलाम जन्नतियों का कलाम है, सलाम आपस में मोहब्बत का जरिया है, सलाम दिलों से नफरत को निकालने का जरिया है, सलाम रूठे हुए आदमी के दिल को नर्म करने का जरिया है। सलाम ये अल्लाह का नाम है, और अल्लाह के नाम में वो तासीर है कि अगर इस नाम के साथ किसी को आप दुआ दे रहे हैं तो जरूर उसके शर से आप महफूज रहेंगे। सलाम ये हमारे और यहूदियों के दरमियान बहुत बड़ा फर्क करने वाला जरिया है, क्योंकि इससे यहूदियों को चिढ़ होती है, मुसलमानों को इससे मोहब्बत होती है। अफ़शुस सलाम, सलाम को आम करो। कुछ गूंगे बहरे लोग रहते हैं,
बाजू से गुजरते हैं, मगर सलाम करना वैसे लगता ना तो उनके माँ बाप ने सिखाया, ना उनके असातिज़ा ने सिखाया, और ना ही उन्हें इतनी कॉमन सेंस है कि लोगों का सुनकर सीख ले। अफ़शुस सलाम, सलाम करना नहीं जानते हो, सलाम करो। या अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 30 नेकियां आपको मिल जाएंगी, 30 नेकियां आपको मिल जाएंगी, सिर्फ जबान हिलाना है। गोया ये सलाम करना जन्नतियों की, मुत्तकीन की सिफात है। अफ़शुस सलामा वातिमुत तामा, खाना खिलाओ, खाना खिलाओ। आज हमारे यहाँ खाना खिलाने की रस्म खत्म हो चुकी है। हम खाना खिलाते हैं तो कौन सा, या तो 11वीं का या तो 12वीं का, यानी कोई मर जाए घर में तब हम खाना खिलाते हैं। जिंदे पर तो बहुत मुश्किल है किसी को खिलाना, उम्मीद नहीं की जाती है। हाँ, खाना खिलाते हैं तो वो खिलाते हैं जहां हमें फख्र होता है, शादी खानों में तकब्बुर, गुरूर, घमंड में चूर होकर के वहां खाना खिलाते हैं, कर्ज में दब करके। सहाबे कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ज़ियाफत किया करते थे, सहाबा ज़ियाफत करते थे दोस्तों की, मुसलमानों की, मोमिनों की। आज हमने तकल्लुफ बरता, इस वजह से ये भी चीज हमारे अंदर से खत्म हो चुकी है। 2 काम बताया, सलाम को आम करो, खाना खिलाओ। वसल्लु बिल्लैली वन्नासु नियाम, और रातों को क्या करो आप, जब लोग सोए हुए हो तो तुम क्या करो, तहज्जुद की नमाज के लिए उठो। तदखुलुल जन्नत बिसलाम, ये काम तुम अंजाम दोगे तो जन्नत के अंदर सलामती के साथ दाखिल हो जाओगे। कोई टेंशन नहीं होगा, कोई दरबान नहीं होगा रोकने वाला। करना क्या है, सलाम को आम करना है। अफ़शुस सलाम वातिमुत ताम वसिलुल अरहाम, सिला रहमी करो, रिश्तेदारी निभाओ। और चौथा काम क्या बताया गया, तहज्जुद की पाबंदी करो। सिर्फ रमजान में नहीं, रमजान तो एक ट्रेनिंग है। यहां से आपने आदत बना ली है, अल्लाह से ये दुआ करें कि रमजान के बाद भी इस अमल को हम जारी रहेंगे। ये नेक लोगों की सिफात है। तहज्जुद से बीमारियां दूर होती है, तहज्जुद से फक्र फाका दूर होता है, तहज्जुद से रब तआला से कनेक्शन जुड़ जाता है, तहज्जुद से इंसान के गुनाह माफ होते हैं। तहज्जुद ये नेक लोगों की सिफात है, आप इसकी आदत डाल लीजिए। हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम कहते हैं, मैंने रसूलुल्लाह को फरमाते हुए सुना, तदखुलुल जन्नत बिसलाम, बिला टेंशन के जन्नत के अंदर तुम दाखिल हो जाओ। जन्नत में ले जाने वाले अमाल में से 4 काम क्या क्या है, सलाम को आम करो। दूसरी बात क्या है, लोगों को खाना खिलाओ। तीसरी बात क्या है, रिश्तेदारियां निभाओ। चौथी बात क्या है, तहज्जुद की पाबंदी करो, जन्नत के अंदर बिला टेंशन दाखिल हो जाओ। तदखुलुल जन्नत बिसलाम, सलामती के साथ दाखिल हो जाओ, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। ये काम अंजाम दो, लेकिन शर्त है ईमान वाला आदमी होना चाहिए, तौहीद परस्त आदमी होना चाहिए, शिर्क वाला नहीं होना चाहिए। इसी तरह से एक अहम काम ये है, चाश्त की नमाज अदा करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि दिन के शुरू में और दरमियाने में जो शख्स मिला करके पहली नमाज अदा करता, यानी ज़ोहर से पहले 4 रकात, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए जन्नत में घर बनाता है। चाश्त की पाबंदी करने वाले के लिए उसी को सलातुल अव्वाबीन भी कहा जाता है। चाश्त की पाबंदी करने वाले के लिए और ज़ोहर की 4 रकात सुन्नत पढ़ने वाले के लिए अल्लाह ताला जन्नत में घर बना देता। गोया चाश्त की नमाज की पाबंदी, ज़ोहर की सुन्नत की पाबंदी, ये जन्नत में ले जाने वाले आमाल में से। इसी तरह से मस्जिद की तामीर, ये भी जन्नत में महल बनाने और जन्नत में ले जाने वाले आमाल में से। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, जो आदमी अल्लाह के लिए इस रूए जमीन पर मस्जिद बनाता है, अल्लाह ताला जन्नत में उसके लिए घर बनाता है। एक हदीस के अंदर कमिफ़हसी क़ताती, परिंदे के घोंसले के मानिंद छोटी सी मस्जिद। अब छोटी सी मस्जिद कौन बनाता है, मतलब ये है कि चाहे छोटा सा भी ताउन उसने मस्जिद की तामीर में दिया हो, उसके इंतजाम और इंसराम में हिस्सा बताया हो, तामीर हो रही है मस्जिद, कुछ उसने अपनी शराकतदारी निभाई हो, या मस्जिद की तौसी हो रही, उसके अंदर कुछ सरिया, सीमेंट या कंक्रीट वगैरह या कीमत या कुछ भी उसने ताउन कर दिया हो, उसके लिए जन्नत में ये दाखिले का सबब है और महल बनने का जरिया। लिहाजा जब भी मसाजिद के लिए ऐलान हो, चाहे अपनी मस्जिद हो या और भी मसाजिद के लिए जो ऐलानात होते हैं, उसमें बढ़ चढ़ करके हमें हिस्सा लेना चाहिए। उसकी तामीर जन्नत में महल बनाने का और जन्नत में ले जाने के जरियों में से एक बहुत बड़ा जरिया है। इस मुहद्दिसीन लिखते हैं
کسی کے اندر مسجد کے انتظام و انصرام بھی داخل ہے۔ مسجد تعمیر کرنے میں اس کا انتظام و انصرام، جیسے ماہ رمضان میں بہت ساری مسجدوں کے اندر خرچے بڑھتے ہیں، تو کچھ ہمارے بھائی ہوتے ہیں جو مصلیوں کو سہولت پہنچانے کے لیے پانی کا انتظام اٹھا لیتے ہیں۔ ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، کہہ دیتے ہیں کہ بھائی اس سال کی کرنٹ کے بل ہم بھر دیں گے۔ فلاں صاحب ہے وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ ہم اس بار پوری افطاری کا انتظام کر لیتے ہیں۔ ساری چیزیں جو مسجد کے زیر انتظام ہے، حافظ صاحب تراویح پڑھانے آتے ہیں، ان کے لیے ان کے وظیفہ یا کوئی بھی چیز جو بھی ہدیہ دیا جا رہا ہے، اکیلے میں اس کا بوجھ برداشت کر لیتا ہوں۔ عالم صاحب درس دیتے ہیں، خطاب کرتے ہیں، مسجد پر بار نہ پڑنے پائے، میں کھڑا ہو جاتا ہوں۔ مصلیوں کی سہولت کے لیے چادنیاں کم ہیں، دریاں کم ہیں، کوئی خاتون کھڑی ہو گئی کہ ہاں ہماری مہر کا پیسہ ہے یا ہمارے شوہر انتقال کر گئے، جائیداد پراپرٹی ملی ہے، اس میں سے کچھ چیزوں کو میں بیچ کر کے، کچھ زیورات ہیں اس کو بیچ کر کے میں چاندنی منگا دیتی ہوں، شطرنجیاں منگا دیتی ہوں۔ میں بھی اس میں آگے آگے رہنا چاہتی ہوں، پیچھے نہیں رہنا چاہتے ہوں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی خواتین نے بھی ان سب چیزوں میں حصہ لیا ہے، ہم بھی انہی کے نقش قدم پر چلنے والیاں ہیں، لہٰذا ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ تو جس طرح کے انتظام میں آدمی شامل ہو وہ سب مسجد کی تعمیر کرنے میں داخل ہے۔ کیسے بھی آپ آئے، کسی بھی طرح سے آئے، تعاون کریں، چھوٹا تعاون بڑا تعاون۔ جمعہ کے دن الحمدللہ آپ لوگ تعاون کرتے ہیں، ابھی اعلان ہوا بہت سارے بھائیوں نے چندہ دیا ہے تعاون کے، اللہ اس کو قبول فرمائے۔ جس طرح کا بھی تعاون آپ پیش کرتے ہیں وہ سب مسجد کی تعمیر، اس کے انتظام و انصرام کے اندر داخل ہے، تاکہ کہیں انتظام صحیح نہ ہونے کی وجہ سے مصلی بھاگنے نہ پائے، مصلیوں کو سہولت رہے، نمازیوں کو سہولت رہے۔ یہاں اپنے اللہ کے بندوں پر رحم کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے گا۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ اللہ رب العالمین تمہارے لیے جنت میں محل تعمیر کرتا ہے۔ اسی طرح سے متفرق جو چیزیں ہیں وہ جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیم کی کفالت کرنا۔ یتیم اسے کہتے ہیں جس کے والد کا انتقال بچپن میں ہو گیا ہو، 12 سال 13 سال سے پہلے کے جو بچے ہیں ان کے والد کا انتقال ہو گیا، اسے یتیم کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیاں جوڑی اور کہا انا وکافل الیتیمین ہکذا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے دونوں ایسے ہیں جیسے میری دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہیں، لما اصابعہ، اپنی دونوں انگلیوں کو جوڑ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یتیم کی کفالت کرنا، ابھی کتنے اعلانات آپ نے سنے ہیں، بہت سارے خواتین جو ہے بیوہ ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کے شوہر کا سایہ ان کے سر سے اٹھ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ان بیواؤں کی مدد کرو گے، ان یتیموں کی کفالت کرو گے تو جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے رہو گے جیسے دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہیں، یعنی جدا نہیں ہوگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو یتیموں کی کفالت کرنا یہ جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے۔ اسی طرح سے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، آج پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا معاملہ بڑا دوبھر ہو گیا۔ وہ آدمی بڑا خوش نصیب ہے جسے صالح اور نیک پڑوسی مل جائے، بہت خوش نصیب شخص ہے وہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ایک عورت ہے جو بڑی نمازی ہے، بہت پرہیزگار ہے، لیکن پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی کرتی ہے، تو اس کا مقام کہاں ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہی فی النار، وہ جہنم میں ہوگی۔ نماز پڑھ رہی ہے، ہر طرح کے صدقہ خیرات کر رہی ہے، سب کچھ نیک کام کر رہی ہے، لیکن پڑوسن کو تکلیف پہنچا رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کی نماز اسے فائدہ پہنچانے والی نہیں، کیونکہ نماز کی روح کیا ہے؟ نماز بے حیائیوں سے، برائیوں سے روکنے والی ہے۔ اگر بے حیائی اور برائی سے آپ نہیں روکے، پڑوسیوں کو تکلیف دینے سے باز نہیں آئے، تو آپ کی نماز آپ کے منہ پر مار دی جائے گی۔ اللہ کے رسول نے کہا ہی فی النار، وہ جہنمی ہے۔ پھر پوچھا گیا لیکن وہی دوسری عورت ہے، صرف نمازوں پر اکتفا کرتی ہے، اتنی نیکیاں نہیں کر پاتی ہے، وہ بہت ساری ایسی عورتیں ہیں، مگر پڑوسیوں کو تکلیف دینے سے بچتی ہے، ستاتی نہیں ہے، ان کے گھر کے راز فاش نہیں کرتی ہے، تانا نہیں دیتی ہے، یا ہمیشہ لڑنے جھگڑنے کو تیار نہیں رہتی ہے، اس کے معاملات پڑوسن کے ساتھ اچھے ہیں۔ تو اللہ کے رسول سے پوچھا گیا وہ کہاں ہوگی؟ تو آپ نے کہا یہ فی الجنہ، ایسی عورت جنت میں ہوگی، ایسی عورت جنت میں ہوگی۔ ماؤں بہنوں سے درخواست ہے
पड़ोसियों से जो लड़ाई और झगड़ा होता है ज्यादातर उसमें किरदार खवातीन का होता है, क्योंकि घरों में ज्यादा वही रहती है, आना जाना एक दूसरे के घर में वही करती है, कुछ बात उधर की कुछ बात इधर की वही लगाती बुझाती है। इसलिए अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा रहो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे बेहतर पड़ोसी वो है जो अपने पड़ोसी के साथ अच्छा हो, सबसे बेहतर दोस्त वो है जो अपने दोस्त के साथ अच्छा हो। तो अगर हम अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे हैं तो ये अमल हमारा जन्नत में ले जाने वाला है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 4 चीजें अगर किसी इंसान को मिल जाए तो बहुत बड़ा खुशनसीब है। उसमें से एक चीज ये है कि उसे नेक सालिहा बीवी मिल जाए, दूसरी चीज ये है उसे आरामदेह सवारी मिल जाए, तीसरी चीज ये है कुशादा घर मिल जाए, चौथी चीज ये है उसे नेक और सालिह पड़ोसी नसीब हो जाए। दुनिया का सबसे मालदार और धनी आदमी है, हर तरह से टेंशन फ्री आदमी है, क्योंकि उसे यकीन है कि मेरा पड़ोसी मेरी गैर मौजूदगी में मेरे बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, मेरे घर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कोई भी आदमी अगर लड़ने भिड़ने के लिए आए तो मेरा पड़ोसी एक हिमायती बन करके खड़ा होगा। मेरे यहाँ गैर मौजूद रहने पर समझिए कि वो मेरे बड़े भाई की तरह से है, हर तरह से हमारे घर वालों की या हमारे घर की देखरेख करेगा, मदद फरमाएगा। वो टेंशन फ्री होकर 4 दिन 10 दिन कहीं सफर पर चला जाए, उसे कोई फिक्र नहीं होती है। तो हमें इस तरह का पड़ोसी बनना चाहिए, यह अमल हमारा जन्नत में ले जाने वाला। इसलिए मर्द हजरात से भी दरखास्त है अपने आप को भी, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, हर एक को कंट्रोल में रखें, अपने हाथ से अपनी जबान से किसी को तकलीफ ना पहुंचाए, ये जन्नत में ले जाने वाले अमाल में से। ऐसे ही बीमारी पर सब्र करने वाला, क्योंकि बीमारी अल्लाह की तरफ से है, बीमारी देने वाली जात अल्लाह की तरफ से, वावेला नहीं मचाना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक औरत, एक खातून, उन्हें फीड्स की बीमारी आती थी। वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए आप दुआ फरमा दीजिए कि मेरी ये बीमारी दूर हो जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर इस पर तू सब्र कर लेती है तो तेरे लिए जन्नत है। अब बता मैं तेरे लिए दुआ करूं या तू इस पर सब्र कर लेगी? तेरे लिए मैं दुआ करूं या इस पर तू सब्र कर लेगी? तो उस औरत ने कहा सोच